میں نے کرنل کو یہ تجویز پیش کی کہ جب تک گولڈ فش بازیاب نہیں ہو جاتا میں کینیڈا ہی میں رہوں گا اور بقول اس کے آرام کروں گا۔ جو ہی گولڈ فش بازیاب ہوا امریکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ کرنل نے میری اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ اگلے 10 دن تک یہ ثابت ہو گیا کہ گولڈ فش کو یا تو زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے۔ کوئی وقیقہ ایسا نہ تھا جو اس کو تلاش کرنے میں فروگزاشت کیا گیا ہو۔ گولڈ فش کی تلاش کو خود کرنل کنٹرول کر رہا تھا، لیکن گولڈ فش کا وجود کینیڈا سے بالکل ناپید ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گولڈ فش کہاں غائب ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ گولڈ فش ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بعض کہتے تھے وہ زیر زمین اپنی سرگرمیاں اثر-نو جاری رکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی تلاش کا زور ماند پڑنے کے انتظار میں کسی غیر معروف علاقے میں روپوش ہے، اور بعض کے خیال میں اس نے خودکشی کر لی تھی اور لاش ضائع ہو چکی تھی۔ غرض اس کی گمشدگی پر تبصرہ کرنے والے جتنے لوگ تھے سب کا علیحدہ رنگ تھا۔ گولڈ فش ایک مہمہ بن کر رہ گیا تھا۔ 15 دن گزر چکے تھے لیکن وہ ہنوز لاپتہ تھا۔ میرا قیاس درست نکلا، یعنی ابھی تک مونٹریال میں ہی تھی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ لندن جانا چاہتی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد لندن روانہ ہو گئی۔ ولیم کی ٹیلی فون پر مجھ سے بات چیت ہو چکی تھی۔ اس نے ٹیلی فون پر مجھے ایک رام کہانی سنائی تھی جو موقع پر ملنے پر میں نے پیٹرسن کو ٹیلی فون پر دہرا دی۔ یہ رام کہانی ایک طرح سے کامن انٹرسٹ سے میرے غائب رہنے کا جواز مہیا کرنے کے لیے بھی تھی۔ پیٹرسن نے مجھے جلد از جلد نیو یارک پہنچنے کی ہدایت کی اور میں نے اسے مزید 5 دن کی مہلت مانگ لی۔ کرنل سمسنز کا ندامت کے مارے برا حال تھا۔ اس نے گولڈ فش کا سمندر کے کنارے کھڑا بحری جہاز بھی ضائع کر دیا، لیکن گولڈ فش گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ وہ کرنل کے لیے چیلنج بن گیا تھا، لیکن کرنل مجھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کمزور نظر آ رہا تھا۔ عین اس وقت جب کرنل تقریباً ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا تھا، میں نے اسے مشورہ دیا کہ چوہے کو بل سے نکلنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے لیے ایک لمبی چوڑی اسکیم تیار کی گئی اور مجبوراً مجھے اس اسکیم کے اہم حصے میں شامل کر لیا گیا، چونکہ میرا یہ مشورہ میری اس میں شمولیت پر مشروط تھا۔ اگلے ہی دن ایک جعلی گولڈ فش کو پکڑ لیا گیا۔ بڑے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت کی گئی کہ گولڈ فش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نشر و اشاعت کے تمام ذریعوں سے اس خبر کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا کہ گولڈ فش کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ایک فوجی عدالت نے جعلی گولڈ فش کو سزائے موت سنا دی اور اس جعلی گولڈ فش کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ سزا بھی فرضی تھی۔ گولڈ فش کو تلاش کرنے کی تمام سرگرمیاں ختم کر دی گئیں اور چوہے کے بل سے باہر آنے کا انتظار کیا جانے لگا۔ اس اثناء میں نے روبن سے ملاقات کی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر وہ کسی طور پر ڈاکٹر تنویر کی لیبارٹری کا پتہ بتانے کو تیار ہو گیا تو اس کو رہا کروانے کے بارے میں کچھ کروں گا، لیکن روبنز کا موڈ بالکل آف ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود زندگی کی امید پیدا نہ ہو سکی اور یوں اس نے اپنی زبان نہ کھولی۔ روبنز تشدد کے ذریعے بھی زبان سے بالکل نا امید ہو کر رہ گیا۔ چوہے کو بل سے نکلنے میں دیر نہ لگی۔ جلد ہی دور دراز کے شمالی علاقے سے یہ رپورٹ ملی کہ گولڈ فش اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ادھر دیکھا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق فوراً ہی میں کینیڈا کے شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کینیڈا کے شمال میں خوبصورت شہر بھی ہیں، پہاڑ بھی اور گھنے جنگلات بھی۔ انہی جنگلات کے بہت سے حصوں میں اب تک انسانی قدم نہیں جا سکے ہیں۔ ان جنگلات کے اندر 1 میل تک چلے جائیں پھر آپ سالہ سال تک باہر نہیں نکل سکتے۔ گولڈ فش کو شہر میں دیکھا گیا تھا۔ جس شخص نے رپورٹ بھیجی تھی وہ کینیڈا کے اسپاٹنگ ادارے کا ایجنٹ تھا اور مقامی دفتر کا انچارج۔ 60,000 انسانوں کے قتل کا مکمل منصوبہ بنانے والا بے رحم انسان گولڈ فش الاپس میں تھا اور رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر طاقت پکڑ چکا تھا۔ الاپس میں مقامی دفتر تک رہنمائی کے لیے ایک سپاہی کو ہمارے ہمراہ روانہ کیا گیا۔ اس کا نام جم تھا۔ جم دیکھنے میں برا نہ تھا، حال بتا اس کی کوئی نہ کوئی حرکت مجھے بہت گراں گزرتی تھی۔ وہ یوں سمجھ رہا تھا جیسے اس کو دفتر تک میری رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ اس مشن میں اس کو میرا باس بنا کر روانہ کیا گیا ہو۔ غالباً جم کو میرا مکمل تعارف نہ تھا۔ اس کے نزدیک میری اہمیت ایک زیر تربیت جاسوس سے زیادہ نہ تھی۔ پروگرام کے مطابق ہم نے علیحدہ ہوٹلوں میں قیام کیا۔ اپائنگ ادارے کے مقامی انچارج راجر نے بتایا کہ گولڈ فش الاپس میں موجود ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انٹیلیجنس میں کچھ گڑبڑ تھی، کیونکہ وہ مونٹریال الاپس میں 2 سرکاری افراد کی آمد سے باخبر ہو کر چوکنا ہو گیا تھا۔ غالباً انٹیلیجنس میں کالی بھیڑیں موجود تھیں۔ سخت نگرانی کے باوجود گولڈ فش کا فرار بھی اس کا شاخسانہ تھا۔ گولڈ فش اب اور اس وقت کہاں ہے اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے آدمی جب تک پہنچے تو وہ اپنا کیمپ چھوڑ چکا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی؟ جی ہاں، کالی بیڑیں اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ تو تقریباً 1-2 افراد ہی ہیں، لیکن اس کا رابطہ 40 انتہا پسندوں سے ہے۔ یہ قوم تہذیب سے پیشتر جنگلات میں رہتی تھی۔ یہ لوگ الاپس میں رہتے ہیں لیکن اپنی روایتی داستانوں کو نہیں بھولے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص جنگلات کے اندر تک ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو وہ بہت سے خزائن دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اب اس کی موجودگی کہاں پر ممکن ہے؟
فی الحال تو وہ الاپسی میں موجود ہے، لیکن جس انداز سے وہ اس علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے، خیال ہے کہ وہ جنگلات کے اندر تک جائے گا، جبکہ وہ آپ کی آمد سے عاجز ہو گیا ہے۔ الاپس میں اس کی موجودگی مشکوک ہو گئی ہے، راجر نے محتاط لہجے میں کہا۔ گولڈ فش کی تلاش بھی ایک مہم سے کم ثابت نہ ہو رہی تھی۔ راجر کے مطابق گولڈ فش نے الاپس میں اب تک 6-7 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے راجر سے گولڈ فش کے بارے میں مکمل معلومات لی، جنگلات کے بارے میں نقشے اور دیگر تفصیلات بھی ذہن نشین کی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ راجر نے گولڈ فش کے پاس اسلحے کی جو کیفیت بیان کی تھی، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پاس برطانوی اور جاپانی ساخت کی خودکار رائفلیں اور گرنیڈ تھے۔ اسلحہ کے علاوہ طرح طرح کے آتش گیر مادے بھی اس کے پاس موجود تھے، جن میں دھماکے سے پھٹنے والا اسلحہ، پلاسٹک بم، TNT اور ڈائنامائٹ وغیرہ۔ گویا ایک بار پھر اتنے زخم سہنے کے بعد بھی پہلے کی طرح گولڈ فش سے ٹکرانا تھا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے جم کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ مجھے اس کو رخصت کرنا تھا اور کرنل سمسرز کے لیے ابتدائی رپورٹ ارسال کرنی تھی، لیکن اس سے قبل میں نے راجر کو فون کر کے ایک گاڑی طلب کی اور گاڑی کے ہمراہ وہ تمام سامان طلب کیا جس کی مجھے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی راجر نے فون پر بتایا کہ گاڑی ہوٹل کی لابی میں کھڑی ہے، تمام سامان گاڑی کی ڈکی میں موجود ہے اور چابی گاڑی کے اگلے ٹائر کے ساتھ پڑی ہے۔ میں نے نیچے جا کر سامان چیک کرنے سے پیشتر ایک بار پھر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور راجر کی مہیا کردہ شیوی میں جم کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے شیوی ہوٹل کے آگے پارک کی اور سیڑھیاں چڑھ کر جم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن میرے 3-4 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی کسی نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے پٹ پر ہاتھ رکھا تو کھلتا چلا گیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ یہ بات طے تھی کہ اس فلیٹ میں کوئی غیر معمولی بات ضرور تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنے ہاتھوں سے جیبوں کو ٹٹولا۔ اس وقت میرے پاس ایک ریوالور اور ایک خنجر موجود تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یا تو جم فلیٹ میں نہیں تھا اور کوئی اس کی غیر موجودگی میں اندر موجود تھا، یا پھر جم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ میں خنجر ہاتھ میں پکڑے محتاط انداز میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور یہاں میرے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کے بستر پر خون کا ایک چھوٹا سا حوض بن گیا تھا۔ اس سے کچھ دور دروازے کے قریب ایک مقامی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میں ایک خنجر پیوست تھا۔ لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ماری گئی تھی۔ میں نے باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر جم کے مردہ جسم کو چھوا۔ جم کا جسم ابھی تک گرم تھا، گویا انہیں قتل ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن 5-6 منٹ سے تو میں بھی فلیٹ کے باہر کھڑا تھا اور قاتل بھی میرے قریب سے نہیں گزرا تھا۔ گویا قاتل ابھی یہیں موجود تھا۔ اگر وہ کمرے سے نکلا ہوتا تو میرا اور اس کا آمنا سامنا ضرور ہوتا۔ بستر سے خون کے کچھ دھبے غسل خانے کی طرف گئے تھے اور وہ ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ میرے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے غسل خانے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید اجلت میں بند نہ کیا جا سکا تھا۔ ہاں، البتہ دروازے کے آگے ایک موٹے کپڑے کا پردہ ضرور لٹکا ہوا تھا اور اس کے پیچھے 2 بوٹ نظر آ رہے تھے۔ وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ میں نے خنجر نکالا اور نپے تلے انداز میں پردے کی طرف کھینچ مارا۔ ایک بے ساختہ چیخ بلند ہوئی اور وہ پردے سے باہر آ کر تڑپنے لگا۔ یہ کوئی مقامی شخص تھا۔ اس نے اسی انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دار گنڈاسے سے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کو اس کی مہلت نہیں دی۔ سائلنسر والے ریوالور کی ایک ہی گولی نے اس کو تمام تکالیف سے نجات دلا دی۔ 3 لاشوں کے درمیان مجھے گن سی آنے لگی۔ میں فلیٹ سے نکل کر نیچے سڑک پر آ گیا۔ گویا اب جم کا کام تمام ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس کے قتل کے کیا محرکات تھے۔ قتل غالباً اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہرحال جم اپنی جاسوسی کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ میں نے شیوی کو سٹارٹ کیا ہی تھا کہ اچانک چونک پڑا۔ یہ سیڈان مجھے جم کے کمرے کی طرف جاتے وقت بھی یہیں کھڑی نظر آئی تھی اور اس میں موجود 2 افراد اتنے ہی مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ میں جاتے وقت تو ان کو نظر انداز کر گیا تھا، اب مجھے ان کی یہاں موجودگی کا سبب صاف معلوم ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے ساتھی یعنی جم کے قاتل کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کبھی اوپر دیکھتے تھے اور کبھی مجھے دیکھنے لگتے، گویا میں بھی ان کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ راجر نے مجھے آرجینو کے جو حلیے بتائے تھے، اس کے مطابق مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دراصل جم کا قتل لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی گولڈ فش کی کارستانی ہے۔ ان کو غالباً شہر میں مشتبہ افراد اور حالات و واقعات پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ راجر کے مطابق اس کو ہماری آمد کا علم ہو چکا تھا، گویا میں اس وقت بالکل صحیح جگہ پر کھڑا تھا۔ میں ان لوگوں کی مدد سے گولڈ فش تک پہنچ سکتا تھا۔ جلدی میں نے ان میں سے ایک کو ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا اور دوسرا وہیں بوکھلاہٹ کے عالم میں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اوپر جانے والا بدحواسی کے عالم میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، میں نے اپنی شیوی کو آگے بڑھا دیا۔ وہ سیڈان میں بیٹھا اور پھر میرے وجود میں بشاشت کی لہر دوڑ گئی۔ میری اسکیم کامیاب ہو رہی تھی۔ میں چارے کی حیثیت سے قبول کر گیا تھا۔ سیڈان تیزی سے میری شیوی کا تعاقب کر رہی تھی۔
میں نے ان لوگوں کو نہ تو اپنے زیادہ نزدیک پہنچنے دیا اور نہ ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ اس پورے علاقے کا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں شیوی کو چلاتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہماری گاڑیاں جس علاقے میں دوڑ رہی تھیں یہ وائٹ ہارس کا علاقہ تھا۔ یہاں پر کبھی ٹین کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، ان کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور اب ان کی جگہ محض گڑھے یا مردہ دکانیں رہ گئی تھیں۔ یہ وائٹ ہارس کا شمالی مغربی علاقہ تھا۔ ہر طرف پہاڑوں کے سلسلے، جھاڑیوں اور ویرانی تھی۔ یہ لوگ اپنے ہی ضام میں میرے عقب میں تھے۔ ان کے نزدیک میں جم کا ساتھی تھا اور میں نے محض اپنے ساتھی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے ان کے ساتھی کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے جان سے مار ڈالنے کا ان پر اس قدر جنون سوار تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے بچنے کی کوئی احتیاط نہیں کی تھی۔ وہ کئی بار میرے ریوالور کی گولی کے عین سامنے بھی آئے تھے۔ مجھے آگے ایک چڑھائی نظر آ رہی تھی اور میں اپنے متعاقب کو کسی ایسی ہی جگہ پھانسنا اور قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چڑھائی کے ساتھ ہی شیوی کھڑی کر دی اور پوری قوت سے چٹان پر چڑھنے لگا۔ مجھے اپنے عقب میں دوسری گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر دشمن کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز۔ چٹان کے اوپر ایک بوسیدہ سی عمارت بنی ہوئی تھی۔ یہ عمارت کبھی استعمال کی جاتی ہوگی لیکن اب فقط کھنڈرات رہ گئے تھے۔ دشمن اوپر آیا اور مجھے غائب دیکھ کر دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ اب اس کے قدموں کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی مگر میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی صحیح پوزیشن سے واقف رہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے۔ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہونے کے علاوہ مجھے ایک اور برتری بھی حاصل تھی اور یہ دشمن مجھے خوفزدہ سمجھ رہا تھا اور اس کے دماغ پر مجھے قتل کرنے کا بھوت سوار تھا۔ گویا اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے۔ ان کا ایک ساتھی مر چکا تھا جبکہ میں بے حد پرسکون تھا۔ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور تیزی سے مخالف سمت میں اچھال دیا۔ فوراً ہی مجھے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز۔ میں جلدی سے عمارت کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ لوگ اسی طرف گئے تھے جدھر میں نے پتھر پھینکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر نکال کر دیکھا، وہ دونوں میرے سامنے پشت کیے کھڑے تھے۔ ان کی دانست میں ٹیلے کی دوسری جانب تھا جبکہ میں ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کے پاس ٹین گنیں تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھوم کر دیکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میرے ریوالور سے گولی چل گئی۔ ایک دہشت ناک چیخ بلند ہوئی اور پھر میری طرف گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ اس کا دوسرا ساتھی تھا جو گولیاں ضائع کر رہا تھا۔ میں نے عمارت کا ایک چکر کاٹا اور ایک بار پھر اس کے پہلو میں پہنچ گیا۔ اب کی بار میرا اور اس کا زاویہ بہت خطرناک تھا۔ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں تک آیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا پہلو بدلتا تو مجھے گولیوں کی باڑ پر رکھ سکتا تھا لیکن میں بے جا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ریوالور نے ایک اور شعلہ اگلا اور اس کی سٹین گن دور جا گری۔ اب میں اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنا بازو پکڑے بلند آواز میں کرا رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس پر بے بسی کی ایک کیفیت آ کر گزر گئی۔ میں اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اتنی تگودو کا حاصل اب ملنے والا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر دے مارا لیکن اس میں ابھی تک مزاحمت کا عنصر پایا جاتا تھا۔ میں نے اگلے 5 منٹ تک اس کی مکمل مرمت کی اور پھر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مزاحمت سے عاری ہو گیا۔ میں اسے گھسیٹ کر اس بوسیدہ عمارت کے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں نے یہ سوچا کہ دشمن کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ میرا اس کو ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر وہ میرے سوالوں کا جواب دے دے تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ جان بچنے کی ذرا سی بھی امید ہو تو زبان سچ بولتی ہے اور جب ہر حال میں مرنا ٹھہرا ہو تو آدمی سچ ساتھ لیے ہوئے مر جاتا ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جو کچھ میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دے دو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ میں بلا وجہ خون خرابہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے اسے مختلف سوالات کیے اور اس نے باقاعدہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ جھوٹ میں اس کی آنکھوں سے پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی قمیض اتروا دی اور جنگلی بیلوں سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اپنے سینے پر خنجر کے تھوڑے سے استعمال سے ہی اس نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی زبانی بہت کام کی باتیں معلوم ہوئی۔ اسے اور اس کے 2 ساتھیوں کو جم کو قتل پر مامور کیا گیا تھا کیونکہ وہ کینیڈین انٹیلیجنس کا آدمی تھا اور گولڈ فش کے چکر میں ادھر آیا تھا۔ پھر یہ تباہی جم پر کیوں ٹوٹی اور مجھے کیوں نظر انداز کر دیا گیا؟ یہ ایک سوال تھا جس نے مجھے چکر میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب مجھے کافی دیر بعد ملا۔ گولڈ فش کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ 50 اور جانور ہیں۔ وہ سب کے سب تجربہ کار اور آزمودہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ بھی ہے۔ کم سے کم اس سے کچھ معلوم ہوا۔ ولیم کولمبی نے ایک دفعہ اپنے ایک ایجنٹ کو کہا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا دشمن تمہارے قابو میں آ گیا ہے اور تم نے اسے کام کی بات معلوم کر لی ہے تو اسے اذیت سے نہ مارو، اسے آسان موت دو۔ چنانچہ میں نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ٹرائگر دبا دیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ولیم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ گولڈ فش اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ جنگل کے اندر تک گیا ہے۔ وہ وائٹ ہارس کے اوپر سے چکر لگا کر شکاگو کے راستے پہنچے گا۔ میں نے واپس آ کر شیوی کی ڈکی میں موجود راجر کا ارسال کردہ سامان دیکھا۔ اس سامان میں کافی مفید چیزیں موجود تھیں۔
جن کی جنگل کے سفر میں مجھے ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس سامان میں خوراک کے ڈبے، دوائیوں کے باکس، نقشہ جات اور کمپاس شامل تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بغیر جنگل میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ڈکی بند کر رہا تھا کہ میری سرسری نگاہ اس بوسیدہ عمارت کی طرف اٹھ گئی اور اگلے لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کی ایک دبیز لہر نے مجھے جکڑ کر رکھ دیا۔ ہوا میں خنکی کے باوجود میں پسینے میں نہا کر رہ گیا اور میری ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی۔